ابلیس کو عابد کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ جناب سید سجاد الحسینی آف قبولہ لکھتے ہیں کہ جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے عابد کو دربار اکبری سے نکال دیا اور کہہ دیا کہ تم ابلیس ہو۔ پھر ابلیس کے نام سے مشہور ہوا، اور جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بہکایا تو اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے اللہ پاک نے 2 طرح کی مخلوق پیدا کر رکھی تھی، نوری اور ناری۔ فرشتے نور سے پیدا ہوئے، اس لیے انہیں نوری کہا جاتا ہے۔ فرشتے شادی نہیں کرتے، نہ ہی ان کی نسل بڑھتی ہے، جبکہ ناری وہ مخلوق تھی جسے اللہ پاک نے آگ سے پیدا کیا، جنہیں ہم جنات کے نام سے جانتے ہیں۔ تاریخ ابن خلدون اور بہت سی روایات میں ہے کہ سب سے پہلے سمہون جن کو آگ سے پیدا کیا گیا، اس سے جوڑے میں ایک لڑکی کو بھی پیدا کیا گیا۔ سمہون نے اس لڑکی سے شادی کی، ان کی نسل بڑی تیزی سے اضافہ ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی نسل پوری زمین پر پھیل گئی۔ یاد رہے کہ نوری مخلوق آسمانوں میں رہتی تھی اور ناری مخلوق کا بسیرا زمین تھی۔ جب اللہ نے جنات کو پیدا کیا تو شروع میں یہ بھی فرشتوں کی طرح اللہ کے تابع دار رہے اور اللہ کی عبادت کرتے رہے، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان میں سرکشی غالب آنے لگی۔ اسی وجہ سے یہ مخلوق اللہ کی نافرمان مخلوق بن گئی۔ جنوں میں سے ایک جلیبہ نامی جن تھا، جلیبہ کی شادی تبلیس سے ہوئی۔ یہ دونوں بہت ہی طاقتور اور جسامت میں کافی بڑے تھے۔ جلیبہ کی شکل شیر سے ملتی تھی اور اس کی بیوی کی شکل بھیڑیے جیسی تھی۔ ان میاں اور بیوی سے بڑے بڑے جن خوفزدہ رہتے تھے۔ جلیبہ اور تبلیس کو ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے عزازیل رکھا۔ یہ لڑکا بھی اپنے والدین کی طرح بڑا طاقتور بنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے زمین پر جنوں کا عروج تھا۔ انہوں نے ہر طرف تباہی مچانا شروع کر دی۔ اللہ پاک نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ زمین پر اور ناری مخلوق کو میرا حکم دو، اگر وہ نہ مانے تو ان سے جنگ کرنا۔ فرشتوں نے جنوں کو اللہ کا حکم سنایا کہ تم زمین پر فتنہ فساد نہ پھیلاؤ، تو ناری مخلوق نے فرشتوں کی بات ماننے سے انکار کیا۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ اس طرح نوری اور ناری مخلوق کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں فرشتوں نے بڑے بڑے جنوں کو ہلاک کر دیا، جس میں عزازیل کے والدین جلیبہ اور تبلیس بھی ہلاک ہوئے۔ جو جنات بچ گئے ان کو قید کیا گیا۔ ان قیدیوں میں عزازیل بھی موجود تھا۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ عزازیل کی بہترین پرورش کی جائے۔ فرشتوں نے عزازیل کی بہترین پرورش کی، اس کو عبادت کرنے کے بہترین طریقے سکھائے، جس وجہ سے عزازیل فرشتوں کا بہت بڑا استاذ اور عالم بن گیا۔ اس کے پاس بے شمار علم آ گیا، وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا۔ اللہ پاک نے اس کو فرشتوں کا معلم مقرر کر دیا۔ عزازیل فرشتوں کو بڑی بڑی دیر تک خطاب کیا کرتا۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عزازیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا، 80,000 سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا، 20,000 سال تک وہ فرشتوں کو تعلیم و تربیت دیتا رہا۔ عزازیل کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند ہو گیا۔ حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل علیہ السلام اور عزرائیل بھی اس کے شاگردوں میں سے تھے۔ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، اس کو ہر چیز کے بارے میں علم ہوتا ہے، وہ سب جانتا ہے کہ کون سا بندہ کیا کرنے والا ہے، کیا بنے گا۔ اللہ کو علم تھا کہ ایک دن عزازیل میرا نافرمان بندہ بنے گا، چنانچہ ایک دن عزازیل کا گزر لوح محفوظ کے قریب سے ہوا۔ اس نے وہاں
یہ لکھا ہوا دیکھا کہ میں شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد عزازیل 2 سال تک رو رو کے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگتا رہا۔ ایک دن عزازیل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا، اے اللہ پاک، یہ شیطان مردود کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ اللہ پاک نے عزازیل سے فرمایا، ایک بندہ ہے جس کو میں نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہوگا، وہ ایک دن میری نافرمانی میں اترے گا، اس لیے وہ شیطان مردود بن جائے گا۔ عزازیل نے پوچھا، اے میرے رب، وہ بندہ کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ تم بہت جلد شیطان مردود کو دیکھ لو گے۔ اس کے بعد عزازیل کئی صدیوں تک اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ اللہ پاک نے اپنے سب فرشتوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ میں اپنا ایک نائب زمین پر پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے جواب دیا، اے اللہ، یہ بندہ زمین پر جا کر فساد پھیلائے گا، ہم تو ہر وقت تیری عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ کچھ تمہارے علم میں نہیں۔ اللہ پاک نے زمین کے ہر حصے سے مٹی منگوائی جس سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا پیدا کیا گیا۔ تو اللہ پاک نے حضرت آدم کے پتلے کو 40,000 تک ویسے ہی رکھا، اس میں جان نہ ڈالی۔ جب بھی فرشتوں کا حضرت آدم کے پتلے کے پاس سے گزر ہوتا تو وہ بہت حیران ہوتے۔ جب عزازیل حضرت آدم کے پتلے سے گزرتا تو حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو نفرت اور تکبر سے دیکھا کرتا۔ وہ حضرت آدم کے پتلے سے گزرتے ہوئے انہیں طرح طرح کی اذیتیں دیتا۔ اسرائیل سمجھتا تھا کہ یہاں بس میں ہی اللہ کا خلیفہ ہوں۔ ایک دن اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں جان ڈالی اور سب فرشتوں کو بلایا، حکم دیا کہ تم حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے حضرت آدم کو سجدہ کیا۔ اسرائیل نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ عزازیل کہنے لگا، میں آگ سے بنا ہوں اور حضرت آدم آگ سے نہیں بنائے گئے، میں تو اس بندے سے افضل ہوں، میں اس کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ بات سنتے ہی اللہ پاک نے عزازیل سے فرمایا، نکل جا یہاں سے، تو ہی شیطان مردود ہے۔ اللہ کا حکم سن کر عزازیل کو یقین ہو گیا کہ میں ہی شیطان ہوں۔ جب عزازیل شیطان مردود ہوا تو اس نے اللہ سے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت مانگی۔ اللہ پاک نے اس کو قیامت کے دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دی۔ شیطان مردود نے کہا، اے اللہ، میں تیرے بندوں کو ہر طرح سے تیرے حکم کی نافرمانی کی طرف لے جاؤں گا۔ بہت تعداد میں تیرے نیک بندے میری بات مان کر تیری نافرمانی میں اتریں گے اور گناہوں کی طرف مائل ہوں گے۔ تو اللہ پاک نے شیطان مردود سے فرمایا، تم میرے بندوں کو بھٹکائے گا؟ میری رحمت بہت وسیع ہے، میں ان کو معاف کروں گا۔ اس طرح عزازیل اللہ کی نافرمانی کر کے ابلیس شیطان مردود ہوا۔ اللہ پاک نے شیطان مردود کے گلے میں لعنت کا طوق قیامت تک ڈال دیا۔ اس طرح شیطان مردود اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب قیامت کے نزدیک دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ شیطان کو بھی موت کا مزہ چکھائے گا، جس کے بعد شیطان مردود کو ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو شیطان کی تمام چالوں سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔